السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی سردیاں بہت اچھی گزری ہوں گی، کیونکہ مجھے تو یہاں پہ سردیوں کوئی خاص نظر نہیں آ رہی، لیکن خیر آج کل موسم کافی اچھا ہے، کافی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم نیچے گئے تو بارش ہو رہی تھی، تو ہم نے تھوڑی واک کی، واک کر کے اوپر آئے، موسم اچھا تھا تو کچھ اچھا کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں کچھ نیا کرتی ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں برگر بناؤں، شامی برگر پاکستانی اسٹائل میں۔ تو میں نے جو ہے وہ برگر گرم کرنے سٹارٹ کیے، اور پاکستان میں تو یہ سیزن جو ہے نا وہ پیک سردی والا ہوتا ہے، اور مطلب پیک سردی نہیں، پنڈی اسلام آباد میں زیادہ سردی ہوتی ہے، باقی شہروں میں جو ہے نا دھند وغیرہ پڑی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ میں شامی فرائی کر رہی تھی، اور میں نے تھوڑا تھوڑا جلا دیا، ایز یو نو آئی ایم ویری کلمزی، لیکن خیر کوئی نہیں، چلتا ہے، میری طرف سے چلتا ہے۔ میں جو میری کوکنگ ہے نا وہ اس میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ شامی بن گیا تھا اور میں نے اس کو اپنے بن پہ رکھ دیا، اور مجھے پیاز اور وہ کیا کہتے ہیں ٹمیٹوز وغیرہ نہیں پسند، اس لیے میں نے اس پہ نہیں ڈالے، میں اس کو تھوڑا کرش کر رہی تھی۔ پیاز ٹماٹر نکالنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کہا چھوڑو۔ پھر میں نے مائونیز ڈالی اس کے اوپر، تھوڑی سی مائونیز کو اسپریڈ کیا، اس کے بعد چلی گارلک سوس ڈالا۔ دیسی اسٹائل میں اپنا جو ہے نا وہ شامی برگر بنا رہی تھی، اور موسم اچھا تھا، میں نے کہا سوچا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، بور ہو رہی تھی ویسے بھی ادھر، مطلب کہ گھر میں نا بندہ بور ہی ہوتا ہے، اپنے گھر میں فیملی ہوتی ہے، آس پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں، کسی کو چڑھے کرے وہ کرے۔ میرا برگر بن گیا تھا، میں نے اپنا برگر کھا لیا۔ ولاگز بنانے کی میری پوری کوشش ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو کر رہی ہوں وہ ریکارڈ کروں ساتھ ساتھ، خیر اتنی کوئی خاص پروڈکٹیو روٹین نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں ریکارڈ کروں۔ پھر ابراہیم کی باری تھی، ابراہیم نے کہا کہ میں نے نگیٹس برگر کھانے ہیں، اس کی اپنی ایجاد کردہ یہ ڈش ہے، اور وہ ڈائناسورز والے نگیٹس کھاتا ہے کیونکہ اس کو ڈائناسورز بہت پسند ہے، تو میں نے کہا اس کے لیے میں نگیٹس برگر بنا دوں۔ تو میں نے اس کے لیے نگیٹس فرائی کیے، اور میں نے ان کو اس کے برگر پہ لگا دیا، اس کو کیچپ وغیرہ کچھ نہیں پسند، تو میں نے بنا دیا۔ پھر ہم نے جانا تھا باہر سیر کرنے، تو ہم جلدی سے کھا کے تیار ہو گئے، اور ہم یہاں پہ آئے، یہاں پہ ایک شہاب ہے جو بھی ہے، یا شاب پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے، مجھے نام نہیں آ رہا، مشکل نام ہے، تو ولیج وہاں پہ ہم آگے، بالکل جیسے گاؤں میں میلہ نہیں لگتا، بالکل ویسے یہ عربیوں کا میلہ سمجھ لیں۔ یہ ہم انٹر ہو گئے تھے، اور سب سے پہلے والے فلور پہ جو تھا نا وہ سینما تھا، اور یہاں سے آپ اپنی فیوریٹ مووی کی ٹکٹ لے لیں۔ ٹائیگر 3 آج کل ریلیز ہوئی ہے میرے خیال سے۔ سینماز والے دن بھی گزر گئے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے سینما میں مووی دیکھنے جاتے تھے، اب تو کوئی سینما میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ مطلب اس لیے کہ لوگ سوشلائز کرتے تھے، باہر جاتے تھے، یہ وہ، تو لوگ اتنے اینٹی سوشل ہو گئے ہیں کہ مطلب ماحول بھی اب ایسا بن گیا، اب لوگ کوئی نیٹ فلکس پہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ، اسمرفس مائی فیوریٹ۔ اور یہ جہاں پہ تھا جی اسکیٹنگ کورٹ، مجھے بہت شوق ہے ہمیشہ سے نا اسکیٹنگ سیکھنے کا، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں میں نا ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں جن کو اسکیٹنگ کرنی آتی ہے، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں، میں بڑا دل کرتا ہے، اس لیے میں ان کو کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی۔ بڑا پیارا سا ایک نا سینٹر سا بنا ہوا ہے، اس میں سب کچھ، اور یہ رکنے عبایات، یہاں پہ بہت پیارے پیارے عبایات ہے، تو میں یہاں پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم اپنا فیوریٹ کام کر رہا تھا، اس کو بس ٹوائز شاپ پہ جانا ہوتا ہے، اس نے اپنے ٹوائز لینے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ عبایاز بہت اچھے اچھے تھے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کروں، پتہ نہیں کیوں ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کوئی ریکارڈ کرتے ہوئے ڈانٹ نہ دے، کوئی کچھ کہہ نہ دے کہ کیوں کیمرہ نکالا ہوا ہے آپ نے، مطلب کہ دوسری جگہ پہ بندے کو ڈر ہی لگتا ہے نا، اور تھوڑی سوشلی آکورڈ بھی ہوں، تو مجھے بڑا وہ لگتا رہتا ہے کہ یہ نہ کوئی نہ کچھ کہہ دے۔ باہر آ کے دیکھیں کافی زیادہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے، کافی اسٹالز لگے ہوئے تھے، مجھے وہ پاکستان کے یاد آ گیا، ہم نا بچپن میں گاؤں جاتے تھے نا، تو گاؤں میں کافی میلے وغیرہ لگتے تھے، تو ہم ادھر کزنز وغیرہ کے ساتھ جاتے تھے، کافی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، جھولے وغیرہ ہوتے تھے، جھولے تو میں نے بچپن سے کبھی نہیں لیے، مجھے ڈر لگتا ہے ہمیشہ سے، لیکن خیر کافی اچھا انوائرمنٹ تھا، بہت مجھے اچھا لگا، ہم نے تھوڑا لمبا اسٹے نہیں کیا، کم کیا، لیکن خیر اچھا تھا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔